نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے آج ہم 20واں پارہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے وقت میں برکت دے، ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے، اور جو کچھ ہم سیکھیں اسے اپنے عمل کا حصہ بنا لیں، اور پروردگار ہمیں اس قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس قرآن کے ذریعے سے تو ہم سے راضی ہو جا، اور ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اس پڑھنے میں، پڑھانے میں، سننے میں، سنانے میں، بیان کرنے میں کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ رب العزت تو ہمیں معاف فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ قرآن اللہ کا دسترخوان یعنی عطیہ اور نعمت ہے، جہاں تک ممکن ہو اس کے دسترخوان میں سے حاصل کر لو۔ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، چمکتا دمکتا نور ہے، ہر روگ اور پریشانی کا نفع بخش علاج ہے۔ جو اس کو پڑھے اس کے لیے باعث حفاظت، اور جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے باعث نجات ہے۔ یہ جھکتا نہیں کہ اسے سیدھا کرنا پڑے، اس کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے، اور بار بار پڑھتے رہنے سے بھی پرانا نہیں ہوتا، یعنی اس سے دل نہیں بھرتا۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے، ہمارے لیے حفاظت اور نجات کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارا بھی دل اس سے کبھی سیر نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے، اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں، اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ آپ بھی جواب دیجئے، نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ اس پارے کے آغاز کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی نشانیاں بتا رہے ہیں، اپنی توحید کے لیے دلائل دے رہے ہیں۔ اور کیا ہے کہ یہ کائنات، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں سالوں سے باقاعدگی سے اس سارے نظام کا رونما ہونا اور ہوتے ہی چلے جانا، یہ یقیناً ایک ماہر خلاق ہی کا منصوبہ ہے۔ اور اس دور کے مشرکین بھی اس بات کو مانتے تھے کہ کائنات کا خالق اور مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس توحید کو ہمارے دلوں میں بھی راسخ کر دے۔ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ کی ملاقات ایسے ملحدوں سے ہوئی جو اللہ کی ذات کے منکر تھے۔ امام ابو حنیفہ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا ایسی کشتی کے بارے میں کیا خیال ہے جو ساز و سامان سے بھری ہوئی ہو اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طوفانی لہروں میں گھری ہوئی ہو، تیز آندھی کے تپیڑے چاروں طرف سے اس سے ٹکرا رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ سیدھے راستے پر ہی اپنی منزل کی طرف بڑے اطمینان سے چلی جا رہی ہو، اس میں کوئی اضطراب یا خلل نہ ہو، اور نہ اس میں کشتی کو چلانے والا کوئی ملاح موجود ہو؟ کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ کوئی عقل مند اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، تم اس بات کا تو انکار کر رہے ہو کہ سمندر کی سطح پر ایک کشتی بغیر ملاح کے سیدھی سمت چل ہی نہیں سکتی، اور اس بات کا تم بغیر سوچے سمجھے اقرار کر رہے ہو
کہ اتنی بڑی کائنات جس میں ساتوں آسمانوں کی وسعتیں اور زمین کی گہرائیاں اور پہاڑوں کے سلسلے، سمندروں کے گہرے پانی اور دریاؤں کے بہاؤ بغیر کسی بنانے والے کے معرض وجود میں آ گئے، بغیر کسی محافظ کے درست سمت میں اور اپنے دائرے میں رہ کر اپنا فرض انجام دے رہے ہیں۔ کوئی اس کی تدبیر کرنے والا نہیں، کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں۔ افسوس تمہاری عقل پر۔ تو واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات کی نشانیاں مجھے اور آپ کو اللہ کے ایک ہونے کا پتہ دیتی ہیں، اور اللہ کی شان اور اس کی قدرت پر ایمان بڑھ جانا چاہیے۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ یقیناً اللہ، صرف اور صرف اللہ۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی طرف جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ جب تم کسی مشکل میں ہوتے ہو تو وہ تمہاری مشکل کشائی کرتا ہے، جب راہ بھول کر اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے، جب تمہاری کوئی چیز کھو جائے اور اس سے مانگو تو وہ تمہیں واپس لوٹا دیتا ہے، اور جب قحط سالی میں اس سے دعائیں مانگو تو موسلا دھار بارشیں برساتا ہے۔ اتنا پیارا رب ہے میرا اور آپ کا، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر ضرورت میں کام آنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ اللہ بے قرار کی دعا سنتا ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی بے قراری بہت پسند ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جسے تکلیف ہو تو جو دعا اس کے دل سے اپنے لیے نکلے گی، کوئی دوسرا اس کی جگہ ایسے بے قراری سے دعا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنے لیے دعائیں مانگے، تڑپ کر دعائیں مانگے، نسلوں کے لیے، امت کے لیے تڑپ کر دعائیں مانگے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ایک مظلوم کی دعا، دوسرے مسافر کی دعا، اور تیسرے باپ کی دعا جو اپنی اولاد کے لیے کرے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لیے بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھانا، ستارے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا فرمائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے وہ راہ پاتے ہیں۔ اور ہم نے قرآن میں ستاروں کے 3 مقاصد پڑھے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں، خوبصورتی کے لیے ہیں، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے سنسار کرتا ہے۔ اس کے معاملے میں ہمارا عقیدہ درست ہونا بے حد ضروری ہے۔ مکہ والے جب بارش ہوتی تو کہتے کہ فلاں ستارے نے بارش برسائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، آج بارش ہوئی ہے، کچھ لوگ اس کے بعد کفر پر چلے جائیں گے اور کچھ اسلام پر رہ جائیں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کون؟ تو فرمایا، جو کہے گا کہ اللہ کے حکم سے بارش ہوئی ہے وہ ایمان پر ہے، اور جو یہ کہیں گے کہ فلاں ستارے سے بارش ہوئی ہے تو وہ کفر کریں گے۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے شرک سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنی نشانیاں بتاتے ہیں، دلائل بتاتے ہیں کہ اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ان سے کہو، اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئیں، اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ،
ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو، یعنی اے پیغمبر تو نے تو سمجھانے کا حق ادا کر دیا، اب اگر یہ نہیں مانتے اور اپنے آپ کو یہ عذاب کا ہی مستحق بنانے پہ تلے ہوئے ہیں تو تم ان کے حال پر کڑ کڑ کے اپنی جان ہلکان نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ واقعی کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اکثر لوگ شکر نہیں کرتے؟ کیا میں شکر کرتی ہوں؟ کیا آپ شکر کرتی ہیں؟ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی فہرست بنائیں تو بنا نہیں سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ گناہوں کے باوجود دیتا چلا جاتا ہے، نافرمانی کے باوجود نوازتا چلا جاتا ہے، وہ اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، کیا یہ اس کی رحمت نہیں ہے؟ اور یہ بھی اس کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ قصور سرزد ہو اور وہ فوراً کوڑا نہیں برسا دیتا، مہلت دیتا ہے۔ اس پر شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار نے مہلت دی ہے، اللہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر ان نعمتوں کو پا کر اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ بلا شبہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ اللہ ہر بات سے واقف ہے، سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ جو تمنائیں جو دعائیں ہمارے سینوں میں ہے تو جانتا ہے، پروردگار تو ان سب سننے والوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ واقعہ ہے، یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو، یعنی لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو تم پریشان نہ ہو، تم حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ یہاں گویا ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے 4 ممکنہ صورتیں بتا دیں۔ کون سن سکتا ہے؟ صرف زندہ سن سکتا ہے، مردہ نہیں سن سکتا، ان کے دل مردہ ہو گئے، یہ سننے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں۔ دوسری صورت کیا ہے؟ سن وہ سکتا ہے جو سماعت رکھتا ہو، بہرا نہیں سن سکتا، مگر یہ دل کے بہرے ہیں، یہ حق بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور پھر ہدایت کی صورت کیا ہے کہ جو توجہ کرے وہ سمجھ سکتا ہے، تو یہ تو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں، ایسے فرد کو کوئی کیا سنائے، کیسے سمجھائے؟ یا پھر چوتھی صورت یہ ہے کہ جو دیکھے، دیکھ کر سمجھے، مگر یہ دل کے اندھے ہیں، یہ نہیں سمجھنے کے لیے تیار۔ تو گویا قرآن ہمیں بتا رہا ہے وہ دل جو حق کو پہچاننے سے قاصر ہیں، جس میں قرآن کے لیے کوئی جگہ نہیں، وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ اور حضرت علی کے فرمان کے مطابق دنیا میں بہت سے لوگ سوئے ہوئے ہیں اور موت آ کر انہیں جگائے گی، حضرت اسرائیل آ کر انہیں جگائیں گے۔ اور ہم نے یہ منظر دیکھا، فرعون جس طرح سے ہڑبڑا کر، حیران ہو کر، ہوش میں آ کے چلایا، ایمان لانا چاہا، مگر وقت گزر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی میں سننے والا بنا دے، ہدایت پانے والا بنا دے، ہدایت کی طرف سے ہمیں بہرا نہ بنائے کہ آواز کان میں پڑتی ہے تو بھاگے جاتے ہیں، کہیں کوئی غیبت ہو رہی ہو کانوں میں پڑ جائے تو دلچسپی لیتے ہیں، مگر ہدایت کی بات میں دلچسپی نہیں لیتے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا حال ایسا ہو، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو لوگوں سے بات کرے گا۔ اور ایسا کب ہوگا؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم دینے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو میں اور آپ سوچیں کہ جب انسان یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے
تو اللہ تعالیٰ جانور کو پیدا فرما دیں گے اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا، وہ لوگوں کو نصیحت کرے گا، وہ لوگوں کو سمجھائے گا۔ یہ آخری حجت ہوگی جو اللہ تعالیٰ قائم کریں گے، اور ہم حیران نہ ہو کہ جانور کلام کرے گا۔ قیامت کے قریب اس قسم کے عجیب و غریب واقعات کثرت سے ہوں گے، یعنی وہ چیزیں جو عام طور پر کلام نہیں کرتی وہ کلام کریں گی۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے کلام کریں گے، اور آدمی سے اس کے کوڑے کا کنارہ اور جوتے کا تسمہ بات کرے گا، اور اس کی ران اسے بتائے گی کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی جو میں ابھی تک نہیں بھولا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ آیات یعنی نشانیوں میں سے سب سے پہلی سورج کا اس کے مغرب سے طلوع ہونا، اور ایک جانور کا دوپہر کے وقت لوگوں کے سامنے نکلنا، ان میں سے جو بھی دونوں سے پہلے ہوگی دوسری اس کے بعد قریب ہی ظاہر ہو جائے گی۔ اور مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو۔ ایک سورج کا مغرب سے نکلنا، دوسرا دخان یعنی دھواں، تیسرا دجال، اور چوتھا زمین کا جانور، پانچویں موت، اور چھٹی قیامت۔ اس سے پہلے کہ یہ نشانیاں پوری ہوں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لیں۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا۔ اس آیت کو انڈر لائن کر لیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما، یعنی تم نے میری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا حالانکہ تم نے تو جانا ہی نہیں، معلوم ہی نہیں کیا، علم حاصل ہی نہیں کیا۔ اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم درس میں شرکت نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ہم لا علمی کا اظہار کر کے بچ جائیں گے، علم ہوگا تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اس لیے انجان رہنا بہتر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیسی بات ہے کہ جو علم حاصل نہ کرے وہ تو اللہ کے سامنے معصوم اور مسکین بن کر کہہ دے گا کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز پڑھنی چاہیے تھی، پردہ کرنا ضروری تھا، مجھے پتا ہوتا تو میں کر لیتی، اور اللہ اسے معاف کر کے جنت میں بھیج دے۔ اور جو بیچاری برسوں درس میں جاتی رہی اس کی کان پکڑ کے اس کی کوتاہیوں پر جہنم میں بھیج دے۔ کیا لاجک ہے جو شیطان نے دل میں ڈال دی۔ اس آیت کو پھر پڑھیے، ساری لاجک ہوا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا اس آیت میں مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ کیوں پڑھے بغیر، جانے بغیر، علم حاصل کیے بغیر تم نے حق کو جھٹلا دیا، آیتوں کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر لا علمی پر نتیجہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے، اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار دن اور رات کا ذکر کرتے ہیں اور اسے اپنی نشانی قرار دیتے ہیں، تو ذرا غور کریں اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا نشانی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رات اور دن دونوں کا مزاج بالکل مختلف ہے، طبیعتیں مختلف ہیں، لیکن یہ دونوں مل کر کائنات کو کس قدر فائدہ دے رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح لوگوں کے مختلف مزاج کے لوگ، مختلف طبیعتوں کے لوگ، لیکن جب وہ مل کر کام کرتے ہیں، ایک کاز کے لیے کام کرتے ہیں تو انسانیت کو نفع پہنچاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ رات کتنی طویل کیوں نہ ہو، دن ضرور آتا ہے، غم اور پریشانی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، ایک دن اللہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ بس اصل یہ غم نہیں بلکہ آخرت کا غم اصل غم ہے کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا۔ تصور کریں یہ کون لوگ ہوں گے جنہیں اللہ ہول سے بچائے گا۔
انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. تصور کریں اس وقت کا، جب پہاڑ جیسی مضبوط چیز بادلوں کی طرح اڑ رہی ہوگی، اس وقت میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا. ہم تو اتنے کمزور ہیں، ہوا کے زور سے دروازہ بند ہو جائے تو گھبرا اٹھتے ہیں. اور وہ دن جب زمین ہچکولے کھا رہی ہوگی اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. میرے اندر تو بہت کمزوری ہے، میں تو بہت ناتواں ہوں، میرا کیا بنے گا. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا. وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا. بس اللہ تعالی ہمیں یہ نیکیاں کمانے کی توفیق دے. دنیا میں جتنے نیکیوں کے موقع آئیں پروردگار ہمیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنا دے. اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے. اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا، ایسے سب لوگ اندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے. کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. کیا یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا؟ کیا یہ میرے اور آپ کے لیے حکم نہیں ہے؟ اور ہم دنیا کی ہر چیز تو بتائیں، فلاں جگہ سیل لگی ہوئی ہے، فلاں جگہ 2 روپے چیز سستی مل رہی ہے، فلاں چیز بڑی اعلیٰ ہے. ہم ہر چیز کی خبر لوگوں کو دیتے ہیں. اور کیا قرآن ہی اس قابل ہے کہ وہ نہ ہم سنائیں، اس کی دعوت نہ دیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں. وما ربک بغافل عما تعملون، تیرا رب ہرگز بے خبر نہیں ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو. امام احمد رحمت اللہ علیہ اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے جن کا ترجمہ ہے کہ جب تو کسی بھی وقت اکیلا ہو تو یہ نہ کہنا کہ میں اکیلا ہوں، بلکہ کہنا کہ مجھ پر ایک زبردست نگران ہے. اور کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہے، اور یہ بھی گمان نہ کرنا کہ پوشیدہ چیز اس کے علم سے باہر ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا ہی یقین دے دے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ میری نگرانی کر رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، وہ میری باتوں سے، میری حرکتوں سے، میرے سوچوں سے، میری نیتوں سے بے خبر نہیں ہے، وہ میرے حالات سے بے خبر نہیں ہے. وما ربک بغافل عما تعملون. سورہ قصص مکہ کے درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے. سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص یہ کے بعد دیگر یہ صورتیں نازل ہوئیں، اور ان تینوں صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہیں ملتا جلتا اور کہیں مختلف اجزاء بیان کیے گئے ہیں، اور یہ تینوں صورتیں مل کر گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو مکمل کر دیتی ہیں. اور ان صورتوں کے ذریعے سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ذریعے سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ غیر محسوس طریقے سے اسباب اور ذرائع کو فراہم کر دیتے ہیں. جس بچے کے ہاتھوں بالآخر فرعون کا تختہ الٹنا تھا، اسی بچے کو اللہ تعالیٰ نے اسی فرعون کے گھر میں خود اس کے اپنے ہاتھوں سے پلوا دیا، اور فرعون یہ نہ جان سکا کہ وہ کسے پرورش کر رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ نبوت کسی شخص کو بڑے جشن کے ساتھ اور بہت بڑے اعلان اور اناؤنسمنٹ کے ساتھ نہیں دی جاتی. تمہیں یہ حیرت ہے کہ کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے بٹھائے نبوت مل گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک لمحے پہلے تک نہیں جانتے تھے کہ انہیں کیا چیز ملنے والی ہے. اور تیسری یہ بات کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ کوئی کام لینا چاہتے ہیں، بغیر کسی لاؤ لشکر کے، بغیر کسی سر و سامان کے، بغیر کسی کی مدد کے، بظاہر کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہوتی، مگر بڑے بڑے لاؤ لشکر والے، سر و سامان والے آخر اس کے مقابلے میں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ بھی تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم بار بار معجزے کا مطالبہ کر رہے ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزے پیش کیے اور لوگوں نے اس کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا. تو تم معجزوں کا مطالبہ کر کے پھر اپنی ہٹ درمی کے ساتھ انکار کرو گے اور اپنی شامت بلاؤ گے. شروع کرتے ہیں سورہ قصص
مکی صورت 9 رکوع ہیں، آیات 88 ہے اس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ یعنی کہانی اس لیے نہیں سنائی جا رہی کہ ہم سو جائیں، بلکہ کہانی اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ ایمان میں اضافہ ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ پرانے دور سے لے کر ہر دور کے فرعون کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، لوگوں کو تقسیم کر دو اور پھر ان کے اوپر حکومت کرتے رہو۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ اس آیت سے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کی نسل کشی بھی ہر دور کے ظالم فرعونوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنا دیں۔ یا دنیا میں جو ذلیل، جو کمزور، جو بے بس، لیکن وہ کمزوروں کا رب، وہ مظلوموں کا رب، اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ ہم ان پر مہربانی کریں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اس امت کو بھی ذلت سے نکال کر دنیا کا امام پھر سے بنا دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور یہ بھی حکمرانوں کا، ظالم حکمرانوں کا یہ طریقہ ہے کہ عوام کو اتنا پیس دو کہ سر نہ اٹھا سکیں، 2 وقت کی روٹی کے چکر سے نہ نکل سکیں۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیا چاہا کہ انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا۔ یہ کیسا اشارہ تھا؟ خواب تھا یا اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا۔ یعنی فوراً ہی یہ نہیں کہا کہ جیسے ہی پیدا ہوا ہے اس بچے کو تم ڈال کر دریا میں ڈال دو، بلکہ اس کو دودھ پلا۔ یعنی جب تک کہ خطرہ نہیں ہے، جب تک کہ دشمنوں کو اس کی پیدائش کا علم نہیں ہو جاتا، جب تمہیں محسوس ہو کہ راز فاش ہوتا نظر آئے، اس وقت اس کو دریا میں ڈالنا، فی الحال اس کو دودھ پلا۔ یعنی جتنا خفیہ رکھ کر اس کی پرورش کر سکتی ہو اس کی پرورش کرو، اور دودھ پلانے میں ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طاقت ملنا، انرجی ملنا، امیونٹی سسٹم ان کا اسٹرانگ ہونا، تو دودھ کے اندر یہ سارے فائدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو دودھ پلا تاکہ اسے مضبوط بنا سکو۔ پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دیں۔ تصور کریں اللہ ماں کو حکم دے رہے ہیں دودھ پیتے بچے کو دریا میں ڈال دو، کیسا حکم ہے، اور وہ کیسی ماں ہے جو اللہ کے حکم پر دریا میں بچہ ڈال رہی ہے۔ ماں مریم ہو تو بیٹا عیسیٰ ہوتا ہے، ماں موسیٰ ہو تو بیٹا موسیٰ۔ ماں کی اطاعت، ماں کی فرما برداری بچے کے اندر بھی یہ چیز پیدا کرتی ہے۔ اور میں اور آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ جو ماں مسجد بھیجتے ہوئے بچے کو گھبرا رہی ہے، وہ اللہ کے حکم پر دریا میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ ہمیں اپنے جذبوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ خوف اور غم نہ کر، یعنی خوف آنے والے خطرے کا ہوتا ہے اور غم پچھلے نقصان کا۔ گویا اللہ نے دونوں وعدے کر دیے کہ تمہیں آئندہ آگے کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی نقصان کا غم ہوگا۔ ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ بس یہ ہے رب وہ ہے جو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالے، فعال لما یرید، وہ جو چاہے کر ڈالنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوتے جس سال بچوں کو مارنے کا حکم نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس سال حضرت موسیٰ کو پیدا کیا جب لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم تھا۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اب یہاں حضرت آسیہ کا کردار ہم دیکھ رہے ہیں، میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردوں میں سے بہت سے کامل ہوئے مگر عورتوں میں سے فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم کے سوا کوئی کامل نہ ہوا۔ اور عائشہ کی برتری عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی برتری باقی تمام کھانوں پر۔ بخاری کی یہ حدیث ہے۔
اس میں آپ دیکھیں کہ فرعون کی بیوی آسیہ کامل ہو سکتی ہیں، فرعون جیسے ظالم شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے، بے دین شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے وہ اپنے ایمان کو مکمل کر سکتی ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے پھر کون سا عذر باقی رہ جاتا ہے کہ میرے شوہر بڑے سخت ہیں، وہ بڑے ظالم ہیں، یا وہ دین کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، ہم کیسے دین کا کام کریں، ہم کیسے دین پر عمل کریں، ہمارے لیے مشکل ہے۔ اور دوسرا یہ آپ یہاں دیکھیں کہ فرعون کی بیوی نے کیا کہا کہ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور کہا جاتا ہے کہ فرعون نے کہا کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت موسیٰ کے متعلق جو حضرت آسیہ نے کہا اللہ نے سچ کر دکھایا اور انہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا۔ اور کیا کسی بچے نے اپنے پالنے والی کو اتنا نفع پہنچایا ہو جتنا حضرت موسیٰ نے اپنے پالنے والی حضرت آسیہ کو پہنچایا۔ اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ آپ سوچئے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا اپنے لیے اولاد حاصل نہ کر سکا، اور لوگوں کے بنائے ہوئے بہت سے مشکل کشا اور حاجت روا جن سے لوگ اولاد مانگتے ہیں، دنیا سے بے اولاد رخصت ہوئے۔ لاہور میں مدفون مشہور بزرگ علی حجویری رحمت اللہ علیہ، ان کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ کسی کے اندر اگر اولاد دینے کی طاقت ہوتی، قدرت ہوتی، تو وہ اپنے لیے حاصل نہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس انجام سے بے خبر تھے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، بچہ بستر پر بھی لیٹا ہوا ہو، ماں اس کے بارے میں فکر مند رہتی ہے، کہیں گر نہ گیا ہو، کہیں رضائی اس کی لحاف ہٹ نہ گیا ہو، کتنی فکر مند ہوتی ہے، اور وہ بار بار جا جا کر دیکھ رہی ہوتی ہے، اور کہاں دریا میں ڈال دینا بچے کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے۔ اور میں اور آپ اپنا جائزہ بھی لینا، ہم ہر معاملے میں رسک لے لیتے ہیں، ہم دنیا کے حوالوں سے بچوں کا رسک لیتے ہیں نا، ٹین ایج کے بچے ہیں اور انہیں ملک سے باہر 7 سمندر پار پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں رسک کیوں نہیں لیتے؟ اللہ کے رستے میں بڑھاتے ہوئے دل کیوں اڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھی۔ اب یہاں بہن کا کردار بھی دیکھیں، حضرت موسیٰ کی بہن کتنی سمجھدار ہیں، ساتھ ساتھ بھی جا رہی ہیں اور الگ بھی ایسے رہ رہی ہیں کہ جیسے اجنبی ہوں۔ ایک عرب شاعر نے کہا کہ جب تم کسی کام کے لیے بھیجو تو دانا کو بھیجو، پھر اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ یعنی اب وہ اگلے جو مرحلے آنے والے تھے، اس مرحلوں میں اس بہن کا کتنا اچھا کردار تھا، لیکن ماں نے ظاہر ہے یہ ساری تفصیلات نہیں سمجھائیں، لیکن وہ سیانی بچی، سمجھدار بچی، اس کا یہ رول ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھی۔ یہ حضرت موسیٰ کسی دایا کا دودھ نہیں پی رہے تھے، گویا بچپن ہی سے اللہ کی اطاعت کر رہے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جن کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے۔ کتنی دیر میں پلٹا لائے؟ اللہ نے واپس لانے کا وعدہ اتنی دیر میں پورا کر دیا جتنی دیر کوئی بچہ ماں کے دودھ کے بغیر گزارا کر سکتا ہے۔ اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کر کے دیکھیں، اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ اب حضرت موسیٰ کی ماں اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہی ہیں اور فرعون سے اجرت بھی پا رہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خرچ بھی تم اللہ کی رضا کی نیت سے کرو گے تو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو۔ یعنی وہ کام جو بظاہر دنیا داری کے ہیں، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو گے تو اس پر بھی اجر ملے گا۔
تو اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ اور ان کی والدہ نے اللہ کی اطاعت کی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں جھونپڑی سے نکال کر محل میں پہنچا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور ان کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی تربیت کے لیے انہیں عزیز مصر کے ہاں رکھا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی تربیت کرنے کے لیے انہیں فرعون کے محل میں پلوا دیا۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوئے جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ ہو سکتا ہے وہ بہت صبح کا وقت ہو یا جیسے گرمی کی دوپہر ہوتی ہے یا سردیوں کی راتیں، بہرحال ویرانی تھی۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک ان کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ انسان فطری طور پر اپنی قوم والوں سے محبت رکھتا ہے، ہمدردی رکھتا ہے، یہی جذبہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت موسیٰ طبعی طور پر کمزوروں اور مظلوموں کے ہمدرد تھے، تو کیا میں اور آپ بھی کمزوروں اور مظلوموں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی رکھتے ہیں؟ اور یہاں حضرت موسیٰ نے اس کو گھونسا اس لیے نہیں مارا کہ وہ مر جائے، وہ تو ایک گھونسا ہی تھا، ایک مکہ ہی تھا، لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ اس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر وہ کہنے لگے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا ہے، میری مغفرت فرما دے۔ اس آیت سے میرے اور آپ کے سیکھنے کی بات ہے، جو نادانستہ یا بلا ارادہ غلطی بھی ہو جائے کبھی اس کے اوپر نہ اکڑیں، کبھی اس کا الزام دوسروں کو نہ دیں، فوراً اپنی اس خطا کو تسلیم کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں جیسے حضرت موسیٰ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فغفر لہ، چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، وہ غفور الرحیم ہے۔ غفر لہ سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کی خطا کو معاف کر دیا، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کی خطا کی ستر پوشی کر دی، دنیا کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے اور ہمیں دنیا کے آگے رسوا ہونے سے بچا لے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور الرحیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا، اے میرے پروردگار یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا، یعنی میری خطا معاف کر کے اور میرے اس عیب کو ڈھانک کے، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ تو یہ احسان تو اللہ نے میرے اور آپ کے ساتھ بھی کیا ہے۔ کتنے ہمارے گناہ ہیں جو اللہ نے ڈھانپ رکھے ہیں، کتنے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ تو اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اب کبھی مجرموں کی مدد نہیں کرنی، اب کبھی گناہ گاروں کا ساتھ نہیں دینا، اب کبھی غلط کام کرنے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ اور اسی آیت پر علماء یہ دلیل لیتے ہیں کہ ایک مومن کو کسی ظالم حکمران کا عہدہ قبول نہیں کرنا چاہیے، اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کا ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے قضاء کا منصب سنبھالنے سے انکار پر کوڑے کھائے، جیل میں جانا گوارا کر لیا، لیکن ظالم حکومت کی مدد کرنا اور ظالم حکومت کا منصب قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس بڑھاپے کی عمر میں حضرت امام ابو حنیفہ نے خلیفہ منصور کے ہاتھوں کوڑے کھائے، اس حال میں کہ خون ایڑیوں تک بہہ رہا تھا، زخموں سے چور قید خانے میں ڈال دیے گئے، اور جب وہاں سے رہا ہوئے تو چند دنوں میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ اسی اصول کی پاسداری تھی کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ برائی اور زیادتی کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ خود پہ ظلم سہ لیا، لہو لہان ہونا گوارا کر لیا، لیکن کسی بے بس مسلمان پر ظلم نہیں ہونے دیا۔ اور یہی معاملہ ایک کاتب کا تھا جس نے عامر شعبی سے پوچھا کہ میں صرف احکام لکھ کر جاری کرنے کا ذمہ دار ہوں، فیصلے کرنے کا ذمہ دار نہیں، کیا یہ رزق میرے لیے جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کسی بے گناہ کے قتل کا فیصلہ کیا جائے اور وہ تمہارے قلم سے جاری ہو سکتا ہے کسی کا مال ناحق ضبط کیا جائے یا کسی کا گھر گرانے کا حکم دیا جائے اور وہ تمہارے قلم سے جاری ہو۔ پھر امام موصوف نے یہی آیت پڑھی، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 17، جسے سنتے ہی اس کاتب نے کہا آج کے بعد میرا قلم بنی امیہ کے احکام جاری کرنے میں استعمال نہیں ہوگا۔ تو امام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پھر اللہ بھی تمہیں رزق سے محروم نہیں کرے گا۔
دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا، ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا بہکاوا آدمی ہے، یعنی اپنی قوم کے فرد کی ہمدردی ایسی نہیں تھی کہ وہ غلط بھی کرے تو اس کے ساتھ ہمدردی کرے، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو جھگڑالو آدمی معلوم ہوتا ہے، روز تیرا کسی نہ کسی سے جھگڑا ہوتا رہتا ہے، کل ایک شخص سے بھڑ گیا تھا آج دوسرے شخص سے جا بھڑے ہو، تو بڑے ہی بہکے ہوئے آدمی ہو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑ لے جو ان لوگوں کا دشمن تھا تو وہ پکار اٹھا، یعنی یہاں مراد کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی ہی قوم کے بندے کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے کہ وہ حملہ نہ کرے، تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ فوراً اس شخص نے اس راز کو فاش کر دیا کہ جس طرح کل تم نے ایک شخص کو قتل کیا ہے آج مجھے بھی اسی طرح مارو گے۔ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ بات کہی ہوگی تو فرعون کی قوم کا جو فرد تھا اس نے یہ بات سن لی اور فوراً وہاں سے بھاگ کر جا کر اطلاع دے دی، تو اب کوئی وہاں پر بھی ہمدرد ہے دربار میں حضرت موسیٰ کا۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے اور سہمتے نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے دعا کی، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے، ربی نجنی من القوم الظالمین۔ یہاں نبیوں کی زندگی سے ہم یہ انداز بھی سیکھیں کہ جب بھی مشکل پیش آئے اللہ ہی کی طرف رجوع کریں۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو انہوں نے کہا، امید ہے کہ میرا رب ٹھیک راستے پر مجھے ڈال دے گا۔ مومن پر امید ہوتا ہے، اسی سے اندازہ لگا لیجئے۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اب یہاں تقریباً 7-8 دن کا پیدل سفر کرنے کے بعد وہ مدین پہنچے ہیں۔ وہاں کا منظر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف 2 عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ عورتیں مردوں کے اندر مکس نہیں ہوتی، مردوں سے کم انٹریکشن ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور پھر ایک سائے کی جگہ میں جا بیٹھے۔ ان آیتوں میں تھوڑا سا ہم غور کریں۔ ایک تو یہ ازل سے اسلام کا مزاج ہے کہ مرد کو عورت کا احترام کرنے والا، مدد کرنے والا، عزت کرنے والا بنایا ہے۔ یہ تو مساوات مرد و زن کی نحوست ہے جس نے برابری کے چکر میں عورت کو احترام سے محروم کر کے بوجھل کاموں میں تنہا چھوڑ دیا، اور اب مرد بھی پرواہ نہیں کرتے، گو یہ بھی کوئی اچھی صورتحال نہیں۔ اور مردانگی کی شان کیا ہے؟ عورت کو احترام دینا اور مشکل کاموں میں اس کی مدد کرنا۔ اور اس منظر میں ہم اور مزید باتیں بھی سیکھیں کہ ضعیفوں کی امداد کرنا انبیاء کی سنت ہے، اجنبی عورت سے بوقت ضرورت بات کرنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ پھر آپ یہاں یہ دیکھیں کہ فطری حیا کے باعث وہ عورتیں مردوں کے ساتھ گھلنا ملنا انہوں نے گوارا نہیں کیا، اور یہ بھی کہ عورتوں کا کاموں کے لیے باہر نکلنا پسندیدہ نہیں تھا، اسی لیے وہ عذر پیش کر رہی ہیں کہ چونکہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اس لیے ہم گھر سے نکلی ہیں۔ اور مومن کا رویہ بھی کہ مومن احسان کا بدلہ انسانوں سے نہیں چاہتا، صرف اللہ سے اجر چاہتا ہے، اسی لیے مخلوق سے خیرخواہی کرنے کے بعد اللہ کے نبی خالق کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور یہاں میری اور آپ کی تربیت بھی ہو رہی ہے، اور ہمیں ایک بہت خوبصورت دعا بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ یعنی کیا مانگوں، ہر چیز کی ضرورت ہے، ہر لحاظ سے وہ بے بس محسوس کر رہے ہیں، نہ گھر ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ رشتے ہیں، نہ خاندان کے لوگ ہیں، ہر چیز کی ضرورت ہے۔ تو ایسے موقعوں پر کتنی پیاری دعا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ سوچیں وہ خاتون کس قدر حیادار ہوگی جس کی حیا کی گواہی خود اللہ رب العالمین دے رہے ہیں۔
ابن ابی حاتم حضرت عمر سے یہ نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ وہ نہایت حیا کے ساتھ اپنا کپڑا چہرے پر ڈالے ہوئے آئی، بے باک عورتوں کی طرح نہیں جو بے دھڑک ہر جگہ چلی جاتی ہوں، ہر جگہ جا گھستی ہوں اور ہر طرف نکل جاتی ہوں۔ تو یہ حیادار عورت کی نشانی اور حیا عورت کا زیور ہے۔ اور کیا کہہ رہی ہے کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ عورت کی حیا ہے کہ وہ کسی مرد کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہے، یہ اس کی حیا سے مطابقت نہیں رکھتی، لہٰذا کیا کہہ رہی ہے کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ پورا خاندان گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو خدمت ہے اس پر اجر دینا چاہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو انہوں نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ یہاں اب وہ ان بچیوں کے والد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت شعیب تھے، لیکن اس کی کوئی قرآن اور حدیث سے ہمیں دلیل نہیں ملتی۔ بہرحال اچھے انسان تھے، نیک اور بزرگ انسان تھے، اور جب حضرت موسیٰ نے انہیں اپنے سارے حالات بتائے ہوں گے تو انہوں نے کیا کہا کہ اب نہ ڈرو کہ تم اب ظالم لوگوں سے نکل آئے ہو۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہ وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فراست والے تین ہیں۔ ایک عزیز مصر، ان کی حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق فراست، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اس خاتون کی فراست جس نے یہ بات کی، اور تیسرے حضرت ابوبکر صدیق کی فراست جنہوں نے اپنے بعد حضرت عمر کے بارے میں خلافت کا کہا۔ اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی۔ ان آیات سے بھی بہت ساری باتیں سیکھنے کی ہے۔ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ لڑکی کے والد خود رشتہ آفر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت حفصہ کے بیوہ ہونے پر خود اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان بن عفان کو پیش کیا، پھر انہوں نے رد کیا، حضرت ابوبکر صدیق کو پیش کیا، انہوں نے بھی پسو پیش سے کام لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ ہم دیکھیں حضرت عمر سے زیادہ کون غیرت مند ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے رشتے کی خود بات کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بھی ہے کہ نکاح کا معاملہ باپ اور لڑکے کے درمیان طے ہوتا ہے، لڑکے اور لڑکی کے درمیان طے نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بھی سیکھنے کی بات ہے کہ ایک غیر محرم کو گھر میں رکھنا انتہائی خطرے کی بات ہو سکتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ نکاح کرنے کے بعد اس کو محرم کے طور پر گھر میں رکھا جائے۔ ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کر دوں اس کے بعد پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی، موسیٰ علیہ السلام نے کتنی مدت پوری کی تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے وہ مدت پوری کی جو زیادہ کامل اور ان کے خسر کے لیے زیادہ خوشگوار تھی، یعنی 10 سال۔ تو اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ انسان حق سے زیادہ دے دے، وہ اس کے ایمان کو زیادہ زیب دیتی ہے۔ اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو طور کی جانب ان کو ایک آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ میں ہی ہوں اللہ سارے جہان والوں کا مالک، اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا موسیٰ پلٹ آؤ اور خوف نہ کرو، تم بالکل محفوظ ہو، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے۔ علماء کہتے ہیں کہ خوف کے وقت کوئی حضرت موسیٰ کی اقتداء میں یہ عمل کرے تو اس کا خوف ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا، یعنی اپنے بازوؤں کو بھینچ لیا جائے۔ یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے آقا میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب نیکی کا سفر شروع ہوتا ہے تو انسان کو اپنے گناہ یاد آنے لگتے ہیں، اور حضرت موسیٰ 10 سال میں بھی اپنی خطا نہیں بھولے۔
فرماتے ہیں میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجئے تاکہ وہ میری تائید کرے۔ یہاں میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے اصول ہے کہ ہم صرف کھانا شیئر نہ کریں، صرف کپڑے شیئر نہ کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ نیکیاں بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی نیکیوں میں حصے دار ہوں اور ان کی نیکیوں میں ہم حصے دار بن جائیں۔ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیرووں کا ہی ہوگا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخر انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ روسی خلا باز بھی جب آغاز میں خلا میں گئے تو آ کر یہی بڑک ماری کہ ہم تو خلا تک گھوم آئے، چاند تک دیکھ آئے، ہمیں خدا کہیں نظر نہ آیا۔ انہیں بھی موت کے وقت ہی حقیقت نظر آئی ہوگی۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا، ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنا دیا۔ یہاں رک کر دیکھ لیں کہ ہر لیڈر جنت کی طرف لے جانے والا نہیں ہوتا، کچھ لیڈر جہنم کی طرف لے جانے والے بھی ہوتے ہیں۔ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، اور ہم سورہ فاتحہ میں انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلنے کی دعا مانگتے ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ عملی زندگی میں بھٹکے ہوئے گمراہ لوگوں کے پیچھے چلتے ہوں اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے۔ مغربی گوشے سے مراد کوہ طور، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے۔ شاہدین سے مراد وہ 70 نمائندے بنی اسرائیل تھے جن کو شریعت کی پابندی کا عہد لینے کے لیے حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ اندازاً 2000 سال پہلے ہونے والے واقعات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو من و عن سنا رہے ہیں۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کر دو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ اللہ نے ہم پر بھی تو حجت تمام کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اور اپنی کتاب بھیج کر، تاکہ ہم ایسا کہنے والے نہ ہوں کہ پروردگار تو نے کوئی رسول بھیجا ہوتا، کوئی کتاب بھیجی ہوتی تو ہم ایمان والوں میں سے ہوتے۔ مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ یہ دراصل اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔
یہاں اللہ تعالیٰ اپنی خواہشات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ خواہشات کس کو کہتے ہیں؟ جس کو میں اور آپ موڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتا دیا کہ جہنم کو خواہشات نے گھیرا ہوا ہے۔ خواہشوں کی پیروی انسان کو رسوا کر دیتی ہے۔ اور دو ہی راستے ہیں، ایک ہدن ہے، ہدایت کا راستہ، اور دوسرا ہوا یعنی خواہشات کا راستہ۔ یہ چوائس میری اور آپ کی ہے، انتخاب میرا اور آپ کا ہے کہ ہم کس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ اور نصیحت کی بات پہ در پہ ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ اللہ تعالی ہماری امت کی غفلت بھی دور کرے، اور اللہ مایوس نہیں ہوتے، وہ بار بار ہدایت کی طرف بلاتے ہیں تاکہ میں اور آپ غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں ان اہل کتاب کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آتے ہیں۔ تھوڑا سا رک کر ہم یہ دیکھیں کہ کتاب تو ہمارے پاس بھی ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ کتنی برکتوں والی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر سے فرماتے ہیں، ابو ذر اگر تم صبح کو قرآن کی ایک آیت بھی سیکھ لو تو تمہارے لیے 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر تم صبح علم کا ایک باب سیکھو، خواہ اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم 1000 رکعت پڑھو۔ یہ ابن ماجہ کی 219 نمبر کی حدیث ہے۔ تو اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنا کتنا اجر کا باعث ہے، اور جب ہم اس پر عمل کریں گے تو وہ کتنے اجر کا باعث ہوگا، وہ کتنا خیر و برکت میری اور آپ کی زندگیوں میں لائے گا، شاید ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا۔ 2 بار اجر کس طرح سے؟ ایک اجر اس ایمان کا جو وہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رکھتے تھے، اور دوسرا اجر اس ایمان کا جو اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھتے ہیں۔ اور یہ دوہرا اجر کس بات کا؟ کہ انہوں نے تعصب اختیار نہیں کیا، ضد اور ہٹ درمی اختیار نہیں کی، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ مسیح پرست نہیں بلکہ خدا پرست ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخص ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو اہل کتاب میں سے تھا اور نبی پر ایمان رکھتا تھا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اس ثابت قدمی کے بدلے میں جو انہوں نے دکھائی، یعنی یہ ڈبل اجر انہیں اس استقامت کے بدلے میں ملا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر چیز کی اتنی ویلیو ہوتی ہے جتنی وہ ڈیوریبل ہوتی ہے، جتنی زیادہ وہ پائیدار ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں ڈٹ جائیں، جم جائیں، تو اللہ کی نگاہ میں قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ بدی کا جواب بدی سے نہیں دیتے بلکہ نیکی سے دیتے ہیں، جھوٹ کے مقابلے میں جھوٹ نہیں بلکہ سچائی لاتے ہیں، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیتے بلکہ حسن سلوک سے دیتے ہیں، اور شرارتوں کا سامنا شرارتوں سے نہیں کرتے بلکہ شرافت سے کرتے ہیں، معاملات میں بھی اور اپنے اعمال کے لحاظ سے بھی، کہ اگر ہم نے اپنے اعمال کی گناہوں کو دور کرنا ہے، برائیوں کو دور کرنا ہے تو نیکیاں کر لیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں بدی کے بعد نیکی کر لو تو وہ گناہ کو مٹا دے گی۔ اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ یہاں جاہلوں کو سلام یعنی ہم تمہاری لغ بات کا کوئی انتقام تم سے نہیں لیتے، اور یہ سلام محبت کا سلام نہیں، یہ جدائی کا سلام ہے، یہ قطع تعلقی کا سلام ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت قبول کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جس کو چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی ہدایت چاہیے تو ہمیں اللہ سے ہدایت لینی ہے، اور اگر پیغمبر کے اختیار میں ہدایت دینا ہوتا تو میں اور آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بارے میں کتنی اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ ان کے نزع کے وقت میں آپ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو۔
مگر انہوں نے ملت عبد المطلب پر ہی جان دینے کو ترجیح دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ ہدایت دینا چاہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں۔ یہ ہر دور کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر دین پر چلے تو دنیا برباد ہو جائے گی، اگر حجاب لیا تو رشتہ نہیں ہوگا، حرام نکال دیں تو کاروبار نہیں ہوگا، دھاندلی نہیں کریں گے تو الیکشن کیسے جیتیں گے۔ شیطان مردوں کو کہتا ہے کہ یہ داڑھی رکھو گے، نماز باجماعت کا اہتمام کرو گے تو یہ چیز تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں کہتا ہے نا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کا وعدہ کرتا ہے، وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ دین پر عمل کرنے سے دنیا پہلے خوبصورت ہوتی ہے، آخرت تو بعد میں آئے گی۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا ہے جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور کتنی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے۔ یہ اترانا کیا ہے؟ شو آف کرنا، اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنا، قرضے لے کر عیش کرنا بطورہ کہلاتا ہے۔ دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں سے ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے، کوئی خریدار نہیں تھا ان کا۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے، تصور کریں کیا کچھ دیا ہے اللہ نے۔ جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اپنی عقل سے ہی پوچھ لیں کہ باقی رہنے والی پائیدار چیز اچھی ہوتی ہے کہ جلدی فنا ہو جانے والی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا جو جہنم میں نکلنے والوں میں سب سے آخری ہوگا، گھسٹتا ہوا آگ سے نکلے گا تو اسے اس کا رب فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا، اور وہ کہے گا اے میرے رب جنت تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ اسے 3 دفعہ فرمائیں گے، ہر بار وہ یہی جواب دے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت عطا کی جاتی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ سب سے آخری جنتی کو، سب سے کم درجے والے جنتی کو دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت مل رہی ہے، تو اعلیٰ درجے کے جنتی کے بارے میں سوچیں کہ اس کو کیسی جنت ملے گی، وہ کتنی بہتر ہے اس دنیا سے اور کتنی باقی ہے، ڈیوریبل ہے اس دنیا سے۔ اللہ کرے آج ہم اپنی عقل سے کام لے لیں۔ حضرت ابو ذر کے گھر کوئی آیا، دیکھا کہ کوئی سامان نہیں، پوچھا سامان کدھر ہے؟ کہنے لگے دوسرے گھر بھیج دیا ہے۔ اس آدمی نے سوچا کہ شاید ان کے 2 گھر ہوں گے، کہنے لگے یہاں بھی کیوں نہیں رکھا؟ تو کہنے لگے یہاں کا مالک یہاں رہنے ہی نہیں دیتا تو سامان کیسے رکھوں؟ تو وہ دوسرا گھر کون سا ہے؟ آخرت کا۔ میں اور آپ بھی سوچیں کہ میرے اور آپ کے پاس کیا کچھ ہے جس پر میرا اور آپ کا دل ریچھتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں میرا اور آپ کا سامان ہوتا ہے وہیں دل لگتا ہے، تو اپنا کچھ سامان آخرت کے لیے بھیج دیں تاکہ وہاں پہ دل لگے۔ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا بھی ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیا ہو، پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ آپ اس کو بالکل اس مثال سے سمجھیں کہ کوئی کسی سے کہے کہ چند دن کے لیے آپ کو صدر بناتے ہیں پھر آپ کو جیل میں گھسیٹیں گے، تو ایسی صدارت کا اور ایسی دنیا کا پھر کیا لطف؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور بھول نہ جائیں گے لوگ اس دن کو جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اللہ تو ہمیں ہدایت اختیار کرنے والا بنا دے۔ اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا؟ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوچے گا اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے سے ہی پوچھ سکیں گے
کیا کریں؟ آج نہ اس سوال کا جواب پکا کر لیں۔ اس دنیا کی زندگی میں قرآن میں تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعوت بتائی کہ ایک ہی دعوت، ایک ہی پکار انبیاء نے لگائی، فاتقوا اللہ واتیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو یہ جواب تو رٹنے والا نہیں ہے، یہ تو عملی جواب ہے کہ ہم اللہ کے خوف کے تحت اپنی زندگی درست کر لیں اور پیارے نبی کی اطاعت اختیار کر لیں۔ اور یہ سوال تو موت کے فوراً بعد قبر میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ میاں سوال کریں گے۔ تو جواب وہی دے سکے گا جس نے عملاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما بنایا اور ان کی اطاعت کی ہوگی۔ البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں منتخب کر لے اپنے کام کے لیے۔ اے اللہ ہم سے خدمت کو قبول کر لے، ہمیں تبدیل نہ کرنا۔ اللہ پاک ہے اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ واقعی ہم دن اور رات کے آنے جانے کے اس قدر عادی ہو گئے ہیں، ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دن کو ہم کام کرتے ہیں، رات کو ہم آرام کرتے ہیں۔ دنیا کی اس جگہ کا ہم معاملہ پڑھتے ہیں، ناروے میں گرمیوں میں رات ہوتی ہی نہیں اور سردیوں میں سورج ہی نہیں آتا۔ کیسی زندگی گزارتے ہوں گے؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یا آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب رات کا ذکر کیا تو سننے کا ذکر کیا، اور جب دن کا ذکر کیا تو دیکھنے کا ذکر کیا۔ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے لاؤ اب اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھر رکھے تھے۔ سچ ہمیشہ قائم رہتا ہے اور جھوٹ گم جایا کرتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا ہے جو بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا، یعنی اس دور کا مسلمان تھا، لیکن دولت شہرت کی خاطر ہر دور میں ایمان بیچا جاتا رہا ہے، اور اس کو اللہ نے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ 300 خچر اس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے درکار ہوتے تھے۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ مال کمانا برا نہیں ہے، اترانا اللہ کو برا لگتا ہے۔ مال کمانا بھی جائز، پہننا بھی جائز، گھر بنانا بھی جائز، خوب کمائیں، حلال کمائیں، یہ عبادت ہے۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں بے شک اللہ بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے کچھ بندوں کو بطور خاص نعمتیں دیتا ہے، اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو ان پر انعام برقرار رہتا ہے، اور اگر وہ رک جائیں تو ان سے چھین کر وہ دوسروں کو دے دیتا ہے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سکھا رہے ہیں کہ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، یعنی بخیلی اور کنجوسی نہ کر۔ اور بعض مفسرین اس سے مراد لیتے ہیں کہ دنیا میں آدمی کے حصے سے مراد اس کا کفن ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چیز وہ یہاں سے لے کر نہیں جاتا، اور کسی چیز میں سے آدمی کا حصہ تو وہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ رہے، نہ کہ وہ جو کہ جدا ہو جائے۔
اور اس آیت کی بہترین تفسیر یہ حدیث ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں اس کی صرف 3 چیزیں ہیں جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا، یا پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یا اللہ کی راہ میں دیا اور ذخیرہ کر لیا، اور جو اس کے سوا ہے وہ اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. اور واقعی ہم دیکھتے ہیں انسان کی وراثت میں اس کی اپنی فیملی میں سے وہ فرد کہ جس کو اس کی وراثت کا کچھ بھی نہیں ملتا، وہ کون ہے؟ وہ خود ہم ہیں کہ ہم اپنی وراثت میں سے خود کچھ نہیں پاتے، سب کچھ چھوڑ کر جانے والے ہیں. تو کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتا دیا، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھے حاصل ہے. قارون کا یہ جملہ ایسے لگ رہا ہے جیسے 21ویں صدی کا جملہ ہے. آج کل بھی آپ بہت سے لوگوں کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنیں گے، حالانکہ آپ بھی جانتی ہیں کہ بہت سے ڈگریوں والے جاب لیس ہیں، بڑے بڑے قابل رول رہے ہیں، اور کم علم مال و دولت کی ریل پیل میں ہوتے ہیں. لیکن اصل بات کیا ہے کہ مال سے انسان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اللہ نظر نہیں آتا. کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے، اور مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے؟ ایک روز وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے. یہ بالکل وہی سوچ، وہی انداز جو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی گاڑی اچھی دیکھیں، کسی کا زیور، کسی کا گھر، کسی کے کپڑے، ہم امپریس ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کتنا خوش نصیب ہے، یہ کتنی نعمتوں میں یہ کھیل رہا ہے، اور ہم تمنا کرتے ہیں کاش ہم ایسے ہو جائیں. اور آپ کو میں نے وہ واقعہ سنایا تھا جو دودھ پیتا بچہ بولا تھا، ماں اس کو دودھ پلا رہی تھی اور ایک شخص ٹھاٹ سے نکلا اور ماں کے دل سے دعا نکلی اللہ میرے بچے کو ایسا کر دینا، اور بچے نے دودھ چھوڑا اور بولا کہ اللہ مجھے ایسا نہ کرنا، اور پھر دودھ پینے لگا. پھر ایک عورت گزری جس کو لوگ مارتے جا رہے تھے اور الزام لگا رہے تھے، اور وہ کہہ رہی تھی حسبی اللہ حسبی اللہ، اور ایک دم ماں کے دل سے ہوک اٹھی اور ماں نے کہا اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا، اور بچے نے دودھ چھوڑا اور بولا کہ اللہ مجھے ایسا ہی بنا دے. یہ ہے اصل حقیقت. بچے فطرت پر ہوتے ہیں، اور اگر ہماری فطرت بھی مسخ نہ ہو جائے تو ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اصل خوش نصیبی مال و دولت کا مل جانا نہیں ہے، بلکہ اصل خوش نصیبی ایمان کا مل جانا ہے، اللہ کی نظر میں پیارا ہو جانا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے نہایت مختصر اور جامع نصیحت فرما دیجئے. آپ نے فرمایا جب تم اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف جانے والا ہے، اور اپنی زبان سے ایسی بات نہ نکالو کہ اگر قیامت میں اس کا حساب ہو تو تمہارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ ہو، اور لوگوں کے پاس جو کچھ مال و اسباب ہے اس سے تم بالکل بے نیاز ہو جاؤ. یہ مشکات کی حدیث ہے. بے نیاز ہو جائیے، دنیا والوں کے پاس جو کچھ بھی ہے بے پرواہ ہو جائیے. میں اور آپ بس اپنی آخرت کی فکر کرنے والے ہوں. مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. یہاں صبر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو حلال پہ اکتفا کر لیتے ہیں، جو دنیاوی جاہ و حشمت دیکھ کر اس پر فریفتہ نہیں ہو جاتے. اور بہرحال علم سیکھنے کے لیے یہ وہ لوگ ہیں نا جو علم رکھنے والے تھے، تو علم کے لیے صبر چاہیے. اور دنیا کی نعمتیں جس کو ملی ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم ثواب ہے کہ آزمائش. ہاں آخرت میں جس کو جو ملا وہ اس کا انعام ہوگا. اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی دنیا نیک بندوں سے خالی نہیں ہے، اور جس طرح وہ شخص اپنے پورے ٹھاٹ کے ساتھ نکلا اپنی شہرت کے لیے، اپنی بڑائی دکھانے کے لیے، اللہ کرے کہ ہم دین کی بڑائی کے لیے نکلیں، ہم دین کی شہرت کے لیے نکلیں، نہ کہ اپنی بڑائی اور اپنی شہرت دکھانے کے لیے.
اور پیارے نبی کی دعاؤں میں یہ دعا تھی، اللہم اجعل فی عینی صغیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دے، مجھے عاجز بنا دے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس، ہم بھول گئے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاں نہیں پایا کرتے۔ جب زمین میں وہ دھنس رہا تھا تو اس کی دولت کام نہیں آئی، اس کا زیور، اس کا مال کام نہیں آیا، اس کے حامی اس کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ اور پیارے نبی نے نسخہ بتایا ہے، رزق کی تقسیم کا قاعدہ بتایا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق اسی طرح تقسیم کیے ہیں جس طرح اس نے تمہارے رزق تقسیم کیے ہیں۔ اللہ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، مگر ایمان اس کے سوا کسی کو نہیں دیتا مگر جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو بس مال اللہ کی محبت کی علامت ہمیشہ نہیں ہوتی، مگر ایمان، دین کا فہم مل جانا، علم کا مل جانا، ہدایت کے راستے پہ چل جانا، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ اپنے آپ پہ فخر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے علم سیکھنے والوں میں، سکھانے والوں میں شامل کیا۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ فرماتے ہیں دنیا صرف 4 آدمیوں کے لیے ہے۔ اب وہ 4 آدمی ذرا آپ سن لیجئے وہ کون ہے۔ ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال اور علم عطا فرمایا، چنانچہ وہ اس کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اس میں اللہ کا حق جانتا ہے، یہ سب سے افضل مرتبے کا انسان ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ نے علم دیا مگر مال نہیں دیا، چنانچہ وہ سچی نیت والا ہے، کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہو تو میں فلاں شخص کی طرح عمل کروں، سو یہ اس کی نیت ہے اور دونوں کا اجر برابر ہے۔ اب تیسرا بندہ دیکھیں، تیسرا بندہ وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا اور علم نہیں دیا، چنانچہ وہ اس میں علم کے بغیر ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرتا ہے، نہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، نہ اس میں صلہ رحمی کرتا ہے، نہ اس میں وہ اللہ کا کوئی حق جانتا ہے، تو وہ بدترین مرتبے میں ہے۔ اور ایک وہ بندہ جسے اللہ نے نہ مال دیا نہ علم، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں فلاں شخص جیسا عمل کروں، تو یہ اس کی نیت ہے اور ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے عمل وہ کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن، کیا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا اور کیا ہم پر نفل ہے؟ تو سوچ لیں، غور کر لیں، وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے۔ میں اور آپ اگر اس آیت میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں، بہت سے ہم میں لوگ ہوں گے جو بہت سی پلاننگ کے ساتھ اس قرآن کو سن رہے ہوں گے، اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو اچانک آئے، اتفاقاً آئے، کسی نے ان کو لنک بھیج دیا اور وہ شریک ہو گئے، اور وہ ایسے آئے کہ پڑھتے چلے گئے، سنتے چلے گئے، اپنا آپ سنوارتے چلے گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محض اللہ کی مہربانی ہے۔ بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں۔ اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ عنکبوت، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ یہ ہماری کائنات کے چھوٹے چھوٹے استاد، جیسے پیچھے ہم نے چیونٹی کا ذکر پڑھا، ہم نے شہد کی مکھی کا ذکر پڑھا، مویشیوں کا ذکر پڑھا، ہم نے مکھی کا ذکر پڑھا، تو یہ عنکبوت بھی
میری اور آپ کی استاد، اور مکڑی جالا بناتی ہے جس کو ویب کہتے ہیں، آپ اسے مزید ویب سائٹ کہہ لیجئے۔ عقل والے اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں اور بے عقل اس کا برا استعمال کرتے ہیں۔ اور مکڑی جو جالا بناتی ہے انگلی کی پور سے ٹوٹنے والا جالا ہوتا ہے، اور آج دنیا کا سارا باطل نظام بھی یوں سمجھ لیجئے کہ مومن کی ایک ٹچ کا منتظر ہے اور اس سے ٹوٹنے والا ہے۔ اور جس طرح مکڑی کا گھر نہایت بودا، کمزور اور ناپائیدار ہوتا ہے، اسی طرح غیر اللہ کے سہارے بھی ناپائیدار ہیں، اور غیر اللہ کا سہارا لینا بھی ایسی ہی بے وقوفی ہے جیسے کوئی مکڑی کے گھر کا سہارا لے۔ غیر اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا بالکل بیکار ہے اور وہ کسی کام نہیں آ سکتے۔ سورہ عنکبوت کا بنیادی مضمون آزمائش ہے۔ ہجرت حبشہ سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی اور وہ دور اتنا سخت تھا، مسلمانوں پر کفار شدید ظلم و ستم ڈھا رہے تھے اور انہیں جسمانی اذیتیں دے رہے تھے۔ وہ اس قدر آزمائے گئے، کس بنا پر؟ صرف اس بنا پر لا الہ الا اللہ کہنے پر۔ واللہ آج ہم 1000 دفعہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ لیں، ان کا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا اور ظلم و ستم برداشت کرنا، ہم ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پا سکتے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ لوگوں پر۔ جس پر آزمائش جتنی زیادہ آتی ہے وہ اللہ کا اتنا ہی زیادہ مقرب ہوتا ہے۔ اور اسی حدیث کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور آدمی کی آزمائش جاری رہتی ہے حتیٰ کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا پھرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے ہر غم، ہر دکھ اور ہر بیماری کو پروردگار گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تو ہمیں عافیت میں رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ یفتنون، فتننا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، جو سونے کو آگ میں تپانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ گویا اللہ کے رستے میں آزمائے جانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سونے سے تشبیہ دی ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ جنت صرف دعووں سے نہیں ملتی، عمل سے ملتی ہے اور اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ایسے ظلم ڈھائے گئے، حضرت بلال فرماتے تھے کہ میرے رب نے مجھے ٹھوک بجا کر دیکھا ہے، جس طرح ہم برتن خریدنے سے پہلے اس کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کو چلچلاتی دھوپ میں باہر لے آتا اور مکہ کے سنگریزوں پر پشت کے بل لٹا دیتا اور ایک بڑی چٹان لانے کا حکم دیتا جسے حضرت بلال کے سینے پر رکھ دیتا، پھر کہتا واللہ تم اسی طرح پڑے رہو گے حتیٰ کہ مر جاؤ، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو اور لات اور عزا کی عبادت کرو۔ حضرت بلال اس تکلیف میں بھی یہی کہتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت شعبی نے کہا کہ حضرت عمر نے حضرت خباب سے مشرکین کی طرف سے دی جانے والی تکلیفوں کے بارے میں پوچھا تو حضرت خباب نے کہا، اے امیر المومنین، یہ میری پشت ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت عمر نے دیکھ کر فرمایا، میں نے آج تک ایسی حالت کسی کی نہیں دیکھی۔ حضرت خباب فرماتے ہیں، مشرک مجھے سزا دینے کے لیے آگ جلاتے، پھر اس پر لٹا دیتے، اس آگ کو میرے پشت کی چربی کے علاوہ کوئی چیز بجھانے والی نہیں تھی۔ کیسا کیسا ستایا! ہمارے اسلاف نے اس دین کو کتنی بھاری قیمتیں دے کر حاصل کیا، اور پانی بہتا ہے تو رستے میں پتھر تو آتے ہی ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ پتھروں سے ٹکراتے ہوئے، جگہ بناتے ہوئے گزر جانا۔ اور فارسی کا شعر ہے، چے میں گوئم لرزم کے دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، کہ میں خود کو مسلمان کہتے ہوئے لرزتا ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو جانتا ہوں، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ حضرت حمزہ نے اپنے 11 ٹکڑے کروا لیے اس دین کی خاطر، اور ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی امتحان میں ایسی جگہ سے سوال آ جاتا ہے کہ سوچا بھی نہیں ہوتا، اور درجے تو امتحانوں کے بعد ہی ملتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کہا، سنو اللہ کا مال بھاری قیمت میں ملے گا، سنو اللہ کا مال جنت ہے۔
اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ وہ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا اور اللہ نے کہا کہ جو ملنے کی توقع امید رکھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات ناپسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ یا آپ کی کسی اور بیوی نے کہا ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بات نہیں، بلکہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی اور اس کے باعزت ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اسے اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی جو اس کے آگے آنے والی ہے۔ اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کوئی نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہے، تو وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا اور تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں، کسی تکلیف کے بغیر جو نقصان پہنچانے والی ہے اور کسی فتنے کے بغیر جو گمراہ کرنے والا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، اور مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ کسان بیج کو مٹھی میں بند کر کے رکھے کبھی بارآور نہیں ہوگا، مٹی میں دبانا پڑے گا۔ اور حضرت حسن بصری کہتے ہیں آدمی جہاد کرتا ہے خواہ کبھی ایک دفعہ بھی وہ تلوار نہ چلائے، یعنی یہ مجاہدہ ایک دن دو دن کا نہیں، عمر بھر کا، دن کے 24 گھنٹوں کا، ہر لمحے کا ہے، اور کسی ایک میدان میں نہیں، زندگی کے ہر پہلو میں، ہر محاذ پر اللہ کے دین کی خاطر محنت کرنا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، فائدہ اسی کو حاصل ہوگا جو محنت کرے گا۔ اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ کتنا پیارا ہے میرا اور آپ کا رب، ملے جلے اعمال ہیں، کوئی کم درجے کے کوئی اچھے درجے کے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہترین اعمال کے مطابق ان کو جزا دوں گا۔ اور برائیاں کیسے دور ہوتی ہیں؟ نیکیوں کی وجہ سے، وضو، نماز، روزہ، صدقہ، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا، یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ عمرہ، حج، رمضان کے روزے، یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور جہاں نیکیاں رواج پا جائیں وہاں سے تو برائیاں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے ان کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ اور ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سننا اور ماننا آدمی پر فرض ہے، ان حکموں میں سے جو اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، جب تک اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے۔ تو جب اللہ کی نافرمانی کا اسے حکم دیا جائے تو نہ سننا جائز ہے اور نہ ماننا، خواہ وہ والدین ہی کیوں نہ ہوں، خواہ وہ شوہر ہی کیوں نہ ہوں، خواہ وہ بڑے ہی کیوں نہ ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں۔ میری طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صالحین کے ملنے کا ذکر کیوں کیا کہ دین کی خاطر، اللہ کی خاطر تم لوگوں سے کٹ گئے، بری صحبتیں چھوڑی، دوستیاں چھوڑی، اپنوں کو چھوڑا، تو اللہ کتنا پیارا خاندان، کتنے پیارے دوست تمہیں دے گا، تمہیں صالحین کے ساتھ ملا دے گا۔ دیکھو اللہ کی خاطر کٹ رہے ہو تو جڑ کہاں رہے ہو،
یہ دیکھ لو تاکہ تمہیں محرومی کا احساس نہ ہو۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ یعنی جس طرح اللہ کے عذاب سے ڈر کر نافرمانی سے باز آ جانا چاہیے، یہ شخص بندوں کی دیوی تکلیفوں سے ڈر کر ایمان اور نیکی سے باز آ گیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو جائیں، دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ وَلَا إِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ اور دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم ہے، اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور ہم تمہاری خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں۔ آپ ایسی گفتگو سنتے ہوں گے، جذباتی نہ بنو، دیکھو ہم نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، ابھی تو تمہارا کیریئر بنا نہیں، پاگل نہ بنو، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، اور اسی طرح کی باتیں۔ حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے جب وہ ایمان لائے تو ابو سفیان اور حرب بن امیہ بن خلف نے بھی ان سے مل کر ایسی ہی باتیں کی تھی کہ ہم سارا عذاب ثواب اپنی گردن پر لے لیں گے، بس تم ہمارے کہنے پر اس نئے دین کو چھوڑ دو۔ انہم لکاذبون، وہ قطعاً جھوٹے ہیں، ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہے۔ آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں میرے اور آپ کے لیے صبر کی، استقامت کی، عزیمت کی ایک بہترین پریکٹیکل مثال رکھ دی۔ 950 سال تک اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، دن رات دعوت دیتے رہے۔ میں اور آپ 9.5 منٹ بھی بات کہہ نہیں پاتے، اور اہل ایمان کو بھی حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ ابھی تو 5-6 برس گزرے ہیں تمہیں ظلم و ستم سہتے، لیکن ہمارے بندے حضرت نوح کو دیکھو، کتنا طویل عرصہ انہوں نے لوگوں کی باتوں کو سہا۔ پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ آیت نمبر 23 ہے سورہ عنکبوت کی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ دنیا میں تو اللہ کی رحمت عام ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی رحمت صرف اور صرف ایمان والوں کو ملے گی۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا اور قیامت کے دن بھی اپنی رحمتیں پانے والوں میں شامل کرنا۔ فما کان جواب قومہ، پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو۔ آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ کیا آج بھی اللہ بچانے پر قادر ہے؟ یقیناً آج بھی اللہ بچانے پہ قدرت رکھتا ہے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ تعلقات کی بنیاد بتا رہے ہیں کہ کس بنیاد پر تعلقات ہیں۔
مذہب کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، سوچ کی بنیاد پر مجھے اور آپ کو سوچنا ہے ہمارے تعلق کی بنیاد کیا ہے۔ بزنس، سیاست، کس بنا پر ہماری سوچیں ملتی ہیں، ہمارے نظریات ملتے ہیں، کس بنا پر ہماری دوستیاں ہیں، کیونکہ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ ہر دور کا المیہ ہے کہ جس طرح ہندوؤں نے، جس طرح کافروں نے بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا، یہ بت پتھر کے اور مٹی کے بھی ہو سکتے ہیں اور رسم و رواج کے بھی۔ کل کافر پتھر کے بتوں پر باہم اکٹھے ہوتے تھے، آج اللہ کے احکام کو چھوڑ کر، توڑ کر رسم و رواج کے بتوں کو پوجا جاتا ہے، ان پر اکٹھ ہوتا ہے، وہ باہم محبت کا ذریعہ بنتے ہیں، مل جل کر ان رسموں کو تقویت دی جاتی ہے، ان کی سیوا کی جاتی ہے، انہیں بڑھایا پھیلایا سجایا سنوارا جاتا ہے۔ گن گن کر دیکھ لیجئے شادی بیاہ کی رسموں کو، ان کے بتوں کو ایک کو بھی توڑا نہیں جا سکتا، اور موت کے موقع پہ ان رسموں کو دیکھ لیجئے، ان سے انحراف مشکل اور اللہ کا حکم توڑنا آسان۔ اللہ میری اور آپ کی اصلاح کر دے۔ مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ وقال انی مہاجر الی ربی، کیا میں اور آپ یہ کہنے کو تیار ہیں میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتی ہوں؟ میں برائیوں کو چھوڑ کے، بری عادتوں کو چھوڑ کے، بری صحبتوں کو چھوڑ کے میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرتی ہوں۔ میں اپنے نفس کو چھوڑ کے، شیطان کی راہوں کو چھوڑ کے میں اپنے رب کی طرف جاتی ہوں۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ غالب اور حکیم ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عنایت فرمائی، اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ اللہ کی خاطر کٹے، اللہ نے انبیاء کا خاندان دے دیا، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو، یعنی اعلانیہ برائیاں کرتے ہو؟ اس برائی کی سزا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم جس شخص کو عمل قوم لوط کرتے پاؤ اس کے فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ فما کان جواب قومہ، پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرستادے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے، یعنی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی پیدائش کی بشارت، تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی؟ کہ اسے اپنی برادری اور رشتہ داروں کی محبت لے ڈوبی۔ پیارے نبی کی اس حدیث کو یاد کر لیجئے، المرء مع من احبا، آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور ہم نے صرف یہ دعائیں ہی نہیں کرنی کہ الحقنی بالصالحین، ہمیں صالحوں کے ساتھ ملا، توفنا مع الابرار، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر، ہمیں صرف دعا ہی نہیں کرنی بلکہ دعا بھی کرنی ہے۔ پھر جب ہمارے فرستادے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ یہاں یہ بھی رک کر دیکھ لیجئے کہ میاں بیوی کا رشتہ بس اس دنیا تک ہے، وہاں ایمان کی بنیاد پر رشتے جڑیں گے یا برقرار رہیں گے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے، اشارہ ہے بحیرہ مردار کی طرف جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا
اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے۔ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آئے، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے، یعنی بھاگ کر اللہ کی گرفت سے بچ نکلنے والے نہیں تھے، اللہ کی تدبیروں کو ناکام کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قارون اور فرعون اور حامان کا ذکر کیا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا وہ اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے، اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی اور حفاظت کرنے والا بنا دے، اور ہماری نمازوں کو قیامت کے دن ہمارے لیے روشنی اور دلیل اور نجات کا سبب بنا دے۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، مراد ہے قوم عاد، جن پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک سخت ہوا کا طوفان برپا رہا، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، یعنی سمود، شعیب علیہ السلام کی قوم، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، یعنی قارون، اور کسی کو غرق کر دیا، یعنی فرعون اور حامان۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ اب اس مکڑی سے اور اس کے گھر سے کچھ اس کی اچھی باتیں اور کچھ اس کی بری باتیں میں اور آپ دیکھ لیں کہ ایک تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ مکڑی ہی اپنا گھر بناتی ہے، گھر عورت سے بنتا ہے۔ اور مکڑی کی بری بات کیا ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے گھر کے مرد کو بھی کھا جاتی ہے، اور مکڑی کے جالے میں جو پھنس جائے اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، سٹکی سا جالا ہوتا ہے۔ اور مکڑی کے جالے کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر یہ دنیاوی سہارے قابل اعتبار ہوتے تو پچھلی قومیں تباہ نہ ہوتی، اور مکڑی کا جالا تو اپنے بنانے والے کو بھی نہیں بچا سکتا۔ جالے کہاں بنتے ہیں؟ ویران جگہوں پر جالے بنتے ہیں۔ جب دل ویران ہوتا ہے، جب دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی، تو وہاں غیر اللہ کا جالا بن جاتا ہے، گھر بن جاتا ہے۔ انسان کمزور ہے، اسے سہارا چاہیے، کبھی وہ عقل، کبھی مال، کبھی ڈگری، کبھی عہدہ، ان کے سہارے چاہنے لگتا ہے، اور ان کے سہارے چاہنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی مکڑی کا جالا پکڑ لے اور سمجھے کہ وہ بچ جائے گا، تو وہ بچ نہیں سکتا۔ سہارا صرف اور صرف اللہ کا۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ الحمدللہ، یہاں ہمارا 20واں پارہ مکمل ہوا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔